طيف لا ينتهي بالحصر ما أعطاه. رب رحيم مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطى. ہر باشعور انسان کا زندگی میں کوئی نصب العین ہوتا ہے، کوئی آئیڈیل ہوتا ہے، اور وہ اپنے اس نصب العین کے لیے جد و جہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے۔ اگر کسی شخص کا کوئی آدرش نہیں، کوئی نصب العین نہیں، کوئی آئیڈیل نہیں، تو وہ انسان نہیں، حیوان ہے۔ آئیڈیل گھٹیا بھی ہو سکتا ہے، بڑھیا بھی ہو سکتا ہے۔ سب سے گھٹیا آئیڈیل کیا ہے؟ اپنی ذات، اپنا مفاد، یہ گویا کہ انسان اپنی شخصیت کے گرد گھوم رہا ہے۔ لہذا گھٹیا ترین آئیڈیل ہے انسان کا اپنا نفس۔ اب ایک ہی چھلانگ ہے، خدا پرستی، ہائیسٹ آئیڈیل۔ تو یوں سمجھیے کہ پہلے انسان کو اپنے ذہن سے، اپنے فکر سے، اپنی سوچ سے اپنا آئیڈیل معین کرنا ہوتا ہے۔ Who is my ideal؟ میرا نفس؟ No۔ Human beings؟ No۔ اللہ۔ He is my ideal۔ یہ ہے ہائیسٹ آئیڈیل۔ اور جو شخص اللہ کو اپنا آئیڈیل بنا لے، اپنا مقصود بنا لے، وہ در حقیقت بلند ترین کردار ہوگا، اور اس کی مکمل مثال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی آخر سورۃ الحج، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ سورہ حج کے آخری رکوع پر جو ہمارا درس مشتمل ہے، یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ قرآن مجید کے جامع ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ ان 6 آیات میں سے پہلی 4 آیات میں قرآن کی بنیادی دعوت، جس کے مخاطب تمام انسان ہیں، کسے باشر، مشرق کے، مغرب کے، شمال کے، جنوب کے، کسی نسل سے ہوں، کسی رنگت کے ہوں، کوئی بولی بولتے ہوں، وہ سب مخاطب ہیں۔ ایک دعوت عام جو ہے قرآن مجید کی، وہ کیا ہے؟ دعوت ایمان۔ مانو اللہ کو، اس کی توحید کو، مانو آخرت کو، باس بعد الموت کو، جزا و سزا کو، جنت اور دوزخ کو، مانو فرشتوں کو، وحی کو، رسولوں کو، نبیوں کو، کتابوں کو۔ یہ ماننے کی دعوت ہے، اس میں عمل کی دعوت نہیں ہے۔ آخری 2 آیات کے اندر نہایت جامعیت کے ساتھ دعوت عمل ہے۔ دعوت عمل کے مخاطب کون ہیں؟ جو ایمان کا دعویٰ کریں۔ لہذا پہلی 4 آیات میں خطاب ہے یا ایھا الناس، اور اگلی 2 آیات جو آخری ہیں ان کے اندر خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ یہ جو خطاب کے الفاظ بدل گئے ہیں، یہ بہت معنی خیز ہے۔ اب ان میں سے بھی جو پہلی آیت طویل ہے، پہلی 4 آیات میں سے، اس کا مطالعہ ہم کر چکے ہیں۔ اس میں شرک کی حقیقت کو واضح کیا گیا۔ ایک تو یہ کہ شرک جو عام تھا اس قوم میں، کہ جس قوم سے خطاب ہو رہا تھا، اولاً قرآن نازل تو ہوا پوری نوع انسانی کی ہدایت کے لیے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اولین مخاطب کون تھے؟ اہل عرب تھے۔ اہل عرب کے ہاں شرک کیا تھا؟ کہ انہوں نے مورتیاں بنائی ہوئی تھی، بت بنائے ہوئے تھے، دیوتاؤں کے نام پر، دیویوں کے نام پر۔ انہوں نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دے کر ان کے نام پر لات، عزا، منات، یہ سارے مؤنث نام ہیں، ان کے ناموں کے اوپر مورتیاں بنائی تھی، انہیں پوجتے تھے، چومتے تھے، چاٹتے تھے، ان کے آگے حلوے ماڑے رکھتے تھے، نذرانے پیش کرتے تھے، ان کو دھوتے تھے، ان کا دھون پیتے تھے۔ یہ شرک۔ تو زیادہ گفتگو تو اس کے بارے میں ہوئی۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له،
اے لوگو، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے توجہ سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، یقیناً وہ لوگ جنہیں، وہ ہستیاں جنہیں تم پکار رہے ہو اللہ کے سوا، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، وہ تو ایک مکھی تک کی تخلیق پر قادر نہیں ہے، چاہے خود جمع ہو کر سب مل جل کر زور لگا لیں، اور اس حد تک کہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، مکھی اگر کوئی شے چھین کر لے جائے تو واپس لے بھی نہیں سکتے۔ مکھیاں بھنبھنا رہی ہیں ان حلووں مانڈوں پر جو تم نے ان کے سامنے رکھے ہیں، اور وہ انہیں اڑا بھی نہیں سکتے۔ تو یہ تو وہ شرک تھا جو ان کا اس وقت موجود تھا، اور اس کے اوپر ایک تمثیلی پیرائے میں انہیں توجہ دلا دی گئی کہ کس قدر غلط کام ہے جو تم کر رہے ہو۔ لیکن آخری ٹکڑے میں پھر وہ شرک کی جو اصل حقیقت ہے، ضعف الطالب والمطلوب، ایک مکمل فلسفہ آ گیا کہ انسان حقیقت میں وہی ہے جس کا کوئی نہ کوئی زندگی میں مطلوب ہو، آدرش ہو، آئیڈیل ہو۔ اب ظاہر بات ہے کہ اگر آدرش گھٹیا ہوگا تو اس انسان کی شخصیت بھی گھٹیا ہوگی، نصب العین بلند ہوگا تو انسان کی شخصیت بھی بلند ہوگی، اس کا سیرت، اس کے کردار کے اندر بھی عظمت اور علو و شان پیدا ہو جائے گی۔ یہ آئیڈیل، یہ آدرش، یہ نصب العین اونچا ہوگا تو انسانی شخصیت بھی اونچی ہوگی۔ سب سے گھٹیا آدرش کیا ہے؟ اپنی نفس پرستی، اپنے مفادات، خود غرضی، دولت جمع کر لینا، اپنے لیے شہرت، اپنے لیے اقتدار۔ یہاں گویا کہ انسان کا نفس جو ہے اس کا مطلوب بن گیا ہے، اس کا معبود بن گیا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو ہی کو اپنا معبود بنا رکھا، الہ بنا رکھا ہے، وہی مطلوب و مقصود ہے۔ لیکن اس سے اوپر ایک نصب العین ہے، اور وہ ہے آئیڈیلزم۔ کسی نصب العین یعنی کسی نظام زندگی کو، کسی فلسفہ زندگی کو اختیار کر کے اب اسی کے لیے جینا اور مرنا، اسی کو پھیلانا ہے، اسی نظریے کو عام کرنا ہے، اسی کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اور جو لوگ پھر اس کو قبول کر لیں انہیں جمع کرنا ہے، جمع کر کے اس نظریے کے مطابق نظام قائم کرنا ہے، انقلاب برپا کرنا ہے۔ یہ گویا کہ اس سے بھی بلندتر ایک نصب العین ہے۔ لیکن سب سے اونچا نصب العین کیا ہے؟ منزل ما کبریاست، ہمارا مقصود و مطلوب اللہ ہے۔ جملہ حیوانات، جملہ مخلوقات، آج جو دنیا میں آپ بحثیں پڑھ رہے ہیں انوائرمنٹ کی، کس طریقے سے جو ہے قومیں، بلکہ سب سے بڑی قوم اس میں امریکہ ہے، پولیوشن سب سے زیادہ اس کائنات کی فضا میں امریکہ پیدا کر رہا ہے، اور اس کے ضمن میں یورپ والوں نے جس قدر کوششیں کی ہے کہ اس پہ پابندیاں لگائی جائیں، امریکہ اڑا ہوا ہے اپنی طاقت کے بل پر۔ تو یہ در حقیقت مخلوقات کے ساتھ جو ہے ایک ظلم ہے جو ہو رہا ہے، کہ اس ماحول کے اندر جو ہے ایسی صورت پیدا کی جا رہی ہے کہ جو انسانیت کے لیے حیات بخش نہیں ہوگی، حیات کش ہو جائے گی۔ تو یہ بھی در حقیقت جب انسان سب سے اونچا چلا گیا، اللہ سے محبت ہے تو اللہ کی جملہ مخلوقات سے محبت ہو، ہر ایک کا حق ادا کرنا ہوگا، حیوانات کا بھی، جمادات کا بھی، نباتات کا بھی، ہر ایک کا حق ادا کرنا ہوگا۔ تو یہ بلند ترین معاملہ ہے۔ گویا کہ توحید خالص کیا ہے؟ کوئی مطلوب حقیقی، کوئی معبود حقیقی، کوئی مقصود حقیقی، کوئی محبوب حقیقی اللہ کے سوا نہ رہے، ساری چیزیں اس کے تابع ہو جائیں۔ اور شرک کیا ہے؟ اگر اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی آپ نے مطلوب حقیقی بنا لیا، مقصود اصلی بنا لیا، محبوب حقیقی بنا لیا، تو یہ شرک ہے۔ تو گویا کہ اس بت پرستی کے شرک سے لے کر اور یہ جو تجرد ہے اور اس کا جو آئیڈیل ہے، اس کا سارا نقشہ جو ہے وہ اس ایک آیت میں کھینچ دیا گیا۔ اب اگلی آیت جو ہمارے آج کا اصل درس ہے، وہ اس شرک کا سبب کیا ہے؟ ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز، انہوں نے اللہ کا اندازہ نہیں کیا جیسا کہ اندازہ کرنا چاہیے تھا، جیسا کہ اللہ کا حق تھا کہ اس کا اندازہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ تو بذات ہی قوی ہے، زبردست ہے، اور مختار مطلق ہے، عزیز ہے۔ اس آیت کے اندر بھی جو بڑی عظیم حقیقت بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ شرک کا اصل سبب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی کمی۔ آپ کو معلوم ہے، یہ بات میں نے بہت مرتبہ بیان کی، شرک کہتے کسے ہیں؟ ایک اللہ، بڑے اللہ کو مان کر اس کے ساتھ چھوٹے اللہ ماننا۔ ایک مہادیو کو مانا لیکن دیویوں اور دیوتاؤں کی ایک فوج بھی مان لی، ایک بڑے جی سے لکھے جانے والا گاڈ بھی مان لیا، اور چھوٹے جی سے گاڈز اینڈ گاڈیسز، ان کی پوری ایک فوج بھی مان لی، بڑا اللہ بھی مان لیا، چھوٹے آلہہ بھی مان لیے۔ تو شرک اس کا نام ہے۔ اب اللہ جو بڑا اللہ، مہادیو، جو کیپٹل جی سے لکھے جانے والا گاڈ ہے،
اگر اس کی صفات کا کچھ تھوڑا سا بھی اندازہ انسان کو ہو جائے تو وہ کبھی شرک میں مبتلا نہیں ہوگا۔ ہوتا کیا ہے، انسان اپنے چھوٹے سے ذہن کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے ذہن کے پیمانوں پر ناپنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، زیادہ سے زیادہ تصور جو ہے پچھلے زمانے میں جاتا تھا طاقتور ہستی، با اختیار ہستی تو بڑا بادشاہ، بس اس سے آگے کا کوئی تصور تو نہیں تھا۔ اب بڑا بادشاہ جو ہے، ظاہر بات ہے، نمبر ایک اس کی حکومت جو قائم ہوتی تھی وہ اس کے جو نیچے ہوتے تھے نائبین، اس کے سردار، اس کے لارڈز اور اس کے جو ہے منصبدار، ان کے بل پر حکومت قائم ہوتی تھی نا۔ آخر بڑے سے بڑا بادشاہ بھی اس کے 2 ہاتھ 2 آنکھیں 1 ناک 2 پاؤں، اس کے سوا تو کچھ نہیں تھے۔ وہ اکیلا کیا کر لیتا؟ اکیلا چنا جو ہے وہ بھاڑ کو نہیں پھوڑ سکتا، لہذا اس کی حکومت قائم تھی اپنے نائبین سلطنت کی بنیاد پر، جاگیرداروں کی بنیاد پر۔ جو بھی اس کے منصبدار ہوتے تھے، 30 ہزاری منصبدار، 50 ہزاری منصبدار، اور وہاں آپ یورپ میں انہیں کہتے تھے لارڈز ہیں، یہ ہے در حقیقت کہ جن کی بنیاد کے اوپر بادشاہ کی بادشاہت قائم ہے۔ تو انہوں نے تصور کیا کہ اللہ بھی ایک بہت بڑا بادشاہ ہے، مان لیا سب سے بڑا بادشاہ ہے، لیکن اس کے نائبین سلطنت ہے، وہ نائبین سلطنت کے بغیر تو حکومت نہیں کر سکتا۔ چنانچہ انہوں نے فرشتوں کو، جو کہ در حقیقت اللہ کے کارندے ہیں، جس کا صحیح تصور کیا ہے کہ یفعلون ما یؤمرون لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ تعالیٰ جو حکم دے دے قطعاً اس کے اندر نافرمانی نہیں کر سکتے، بلکہ وہی کچھ کرتے ہیں جس کا حکم دیا جاتا ہے۔ انہوں نے ان فرشتوں کے تصور کو بگاڑ کر یہ دیویاں، دیوتا، خدا، یہ چھوٹے خدا بنا لیے کہ ان کے پاس بھی کچھ اختیار ہے۔ آخر 50 ہزاری منصبدار جو ہے اس کے پاس بھی طاقت ہوتی ہے، فوج ہوتی ہے۔ 30 ہزاری منصبدار کے پاس بھی کچھ نفری ہوتی ہے، کچھ طاقت ہوتی ہے، کچھ اختیارات ہوتے ہیں۔ لہذا انہوں نے یہ در حقیقت دیوی دیوتا اور گاڈز اینڈ گاڈیسز وغیرہ جو ہیں، یہ ایمان بالملائکہ کی بگڑی ہوئی شکل ہے کہ انہوں نے ملائکہ کو با اختیار مان کر اب ان کو بھی ان کے لیے مورتیاں بنا لی، ان کے لیے تصویریں بنا لی، ان کے لیے اپنے تخیل سے، اپنے تصور سے شکلیں بنا لی، پھر ان کے خاندان بنا لیے، فلاں کی بیوی فلاں دیوتا کی وہ بیوی جو ہے وہ اس کی دیوی، اس طریقے سے ایک نظام جو ہے خاندانی گھڑ لیا اور انہیں وہ دیویاں اور دیوتا بنا لیا۔ انہوں نے سمجھا کہ جیسے بڑے سے بڑے شہنشاہ کی شہنشاہی بھی نائبین سلطنت کے بل پر قائم ہے، اسی طرح اللہ کی بادشاہت جو ہے تو سب سے بڑا بادشاہ وہ اللہ بادشاہ، سب سے بڑا بادشاہ، لیکن یہ کہ اس کی بادشاہی بھی ان نائبین سلطنت کی بنیاد پر قائم ہے۔ لہذا ان کی کچھ نہ کچھ دنڈوت کرو، ان کی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ پوجا کرو، پاٹ کرو، کچھ ان کو دھو، ان کا دھون پیو، کچھ انہیں خوش کرو گے تو اللہ خوش ہوگا نا، یہ راضی ہوں گے تو اللہ راضی ہوگا۔ یہ تصور کیا ہے، انسان نے اللہ کو ایک بہت بڑے بادشاہ یا بہت بڑے جاگیردار کی شکل کے اندر دیکھا، اور یہ نہیں سمجھا کہ وہ تو خود قوی ہے، ان اللہ لقوی عزیز، اس کی قوت جو ہے فرشتوں کے اوپر اس کا دار و مدار نہیں ہے، کوئی نائبین سلطنت نہیں ہے کہ جن کے اوپر اس کی طاقت کا دار و مدار ہو، بذات ہی قوی ہے، بذات ہی عزیز ہے، اس کی قوت اور اس کا اختیار جو ہے وہ اپنی ذات میں ہے، کسی اور کے سہارے قائم نہیں ہے۔ مشفق متعطف متعطف۔ اسی طرح کچھ لوگوں نے سوچا کہ بڑے سے بڑا بادشاہ بھی ہوتا ہے، تو آخر وہ ظاہر بات ہے کہ اگرچہ آپ کو معلوم ہے کہ ویسے انسان کو زیادہ مطلوب تو بیٹے ہوتے ہیں کہ اس سے اس کا نام چلتا ہے، لیکن زیادہ محبت بیٹیوں سے ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے اگر کوئی بیٹی جو ہے کوئی اپنے باپ سے فرمائش کرے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے باپ کے لیے اپنی بچی کا، اپنی بیٹی کی فرمائش کو رد کرنا۔ اس طریقے سے عرب والوں نے کیا سمجھا، یہ فرشتے جو ہیں خدا کی بیٹیاں ہیں، اور خدا اپنی ان بیٹیوں کی کسی فرمائش کو رد نہیں کر سکتا۔ اگر یہ جو ہے کسی کی سفارش کر دیں گی تو بس کیا کہنے، پھر اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اس بنیاد پر انہوں نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیا، ان کی مورتیاں بنائی، لات عزا منات، یہ سب مؤنث نام ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، اور صاف انہوں نے کہا وما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم جو ان کو پوجتے ہیں وہ اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب تر کر دیں۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ هؤلاء شفعاؤنا عند الله، یہ اللہ کے ہاں ہمارے شفیع ہوں گے۔ اختیار مطلق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن کوئی شخص اپنی پیاری بچی کی کسی بات کو رد کرتا ہے؟ اللہ بھی اپنی بیٹیوں کی سفارش کو رد نہیں کرے گا، لہذا ان کی سفارش سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔
اسی طریقے سے بڑے سے بڑا آدمی بھی ہوتا ہے تو اس کے کچھ دوست ہوتے ہیں، ان دوستوں کی بات وہ ٹال نہیں سکتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر انسان کو معلوم ہو، جب بڑے سے بڑا انسان ہو اسے معلوم ہوتا ہے کہ کسی وقت مجھے ضرورت پیش آ سکتی ہے اپنے دوست کی مدد کی. اب اگر میں اپنے دوست کی کوئی بات نہیں مانوں گا تو میری ضرورت کے وقت یہ میرا دوست میرے کام نہیں آئے گا. تو دوستیاں پالی جاتی ہیں، باقاعدہ ان کو نبھایا جاتا ہے. بھائی بات تو یہ غلط کہہ رہا ہے، صحیح نہیں ہے، لیکن کیا کریں، دوست ہے. اب دوست کی بات تو لٹائی نہیں جا سکتی، ماننی پڑتی ہے. اسی سے تصور بنا اللہ کے اولیاء، اللہ کے دوست، جتنے بھی عظیم انسان گزرے کہ جو اپنی جگہ پر اللہ کے بندے تھے، بالکل اللہ کی بندگی ہی پر وہ فخر کرتے تھے اور وہ اللہ کے سامنے سر تسلیم جو ہے جھکائے رکھتے تھے. لیکن ان کے تقوی، ان کے زہد کی بنا پر انہیں جب اولیاء اللہ قرار دے دیا گیا تو وہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں. اب یہ کسی سے خوش ہو جائے اور اس کی سفارش کر دے تو بیڑا پار ہو جائے گا. لہذا اولیاء اللہ کو بھی خداؤں کی فہرست میں شامل کر لیا گیا. چنانچہ یہ بات تقریباً اجماعی ہے کہ یہ جو قوم نوح کے بت تھے، وہ بت تمام کے تمام اولیاء اللہ، اس قوم کے اندر جو اولیاء اللہ گزرے تھے، بڑے نیک لوگ، زاہد و عابد، اللہ کے محبت کرنے والے، اللہ کے لیے اپنی پوری زندگی لگا دینے والے، ان کے ناموں پر انہوں نے بت گھڑ لیے تھے. اب یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ کہ تم نے اللہ تعالیٰ کو انسان سمجھا ہے اور بڑے سے بڑے انسان پر قیاس کر لیا ہے. بادشاہ ہو، بہت بڑا جاگیردار ہو، عام ایک کاشتکار جو ہے غریب، وہ شاید بادشاہ کو بھی نہ جانتا ہو کس بلا کا نام ہے، اسے تو معلوم ہے ہمارا جاگیردار ہے جو چاہے کرتا ہے، جس کی بیٹی چاہے اٹھا کر لے گا، جس کا جو چاہے کام کرے، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اس کے اختیارات مطلق ہیں، بس جاگیردار. اسی پر انہوں نے قیاس کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا نائبین سلطنت گھڑ لیے، یا اللہ کی بیٹیاں بنا لی، یا اللہ کے بیٹے بنا لیے، یا یہ کہ اولیاء اللہ کے ساتھ وہ معاملہ کرنا شروع کر دیا جو اللہ کے ساتھ کرنا چاہیے. یہ ہے اصل سبب. ما قدر اللہ حق قدرہ، وہ اللہ کا اندازہ نہیں کر سکے. اللہ کی حکومت کسی کے بل پر قائم نہیں ہے، اللہ کسی کا دست نگر نہیں ہے، اللہ کو کسی کی حمایت کی ضرورت نہیں ہے. اللہ بذات ہی القوی ہے، اسے کسی فرشتے کی حاجت نہیں ہے. جو چاہے جب چاہے بغیر کسی فرشتے کو بیچ میں لائے ہوئے اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے. آنے واحد کے اندر اس کا ایک حرف کن ہوگا اور بڑی سے بڑی بات ہو جائے گی. ہاں وہ چاہے تو فرشتے کو بھیج دے گا، جاؤ یہ کام اس طرح کر دو، لیکن نہیں، اس سے زیادہ حیثیت فرشتے کی نہیں ہے. وہ اللہ کے فرشتادے ہیں، اللہ کے کارکن ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں. اب اسی پر قیاس کیجئے. جو اللہ کی عظمت کا اندازہ کر لے، جو اللہ کے حسن و جمال کی کوئی جھلک دیکھ لے، کیا وہ دنیا میں کسی اور شے کا پرستار ہو سکتا ہے؟ اللہ کا حسن، اللہ کا کمال، اللہ کا جمال، اللہ کی قدرت کاملہ، اللہ کا علم کامل اگر کوئی اندازہ ہو جائے تو کیا آپ اپنے نفس کے غلام بن سکیں گے؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ وطن کو معبود بنا سکیں گے؟ کیسے ممکن ہے؟ کیا کوئی جھوٹا نظریہ جو ہے ایک تصور کے حسن مبہم پر ساری ہستی لٹائی جاتی ہے؟ کمیونسٹوں نے اپنی جانیں دی ہیں کس لیے کہ ایک آئیڈیل خواب انہوں نے دیکھا کہ کلاس لیس سوسائٹی ہمیں بنانی ہے، جس میں استحصال نہ ہو، جس میں کسی پر جبر نہ ہو، کسی پر ظلم نہ ہو. ایک خواب تھا، تصور تھا. وہ ایک دن کے لیے بھی نظام قائم نہیں ہو سکا، لیکن جن لوگوں نے اس تصور کے اور اس خواب کو قبول کر کے جانیں دی ہیں، آپ ان کا تصور کیجئے. ایک تصور کے حسن مبہم پر ساری ہستی لٹائی جاتی ہے، ساری ہستی لٹا دی، لوگوں نے جانیں دے دی. تو لیکن یہ کہ اللہ کا اگر انسان کو اللہ کی معرفت کا کچھ حصہ حاصل ہو جائے، اللہ کی قدرت کاملہ، اللہ تعالیٰ کے علم کامل، ہماری رگے جاں سے بھی قریب تر ہونا، یہ ساری اس کی صفات کمال جو ہے، اگر واقعتاً اس کی کوئی جھلک انسان دیکھ پائے. دیکھیے میں کہہ رہا ہوں دیکھ پائے. ایک یہ کہ عقیدہ ہے ہمارا، عقیدہ اور شے ہے. اگر آپ کو یہ محسوس ہونے لگے، اگر یہ آپ کا حال بن جائے، اگر یہ آپ کی وجود کے اندر سرایت کر جائے، تو یہ ہے پھر سب سے اونچا مقام. یہ ہے کہ جس سے پھر آپ بری ہو جائیں گے ہر نوع کے شرک سے. کیا فرشتے اور کیا اولیاء اللہ اور کیا انبیاء اور رسول. انبیاء اور رسول بھی اللہ تعالیٰ کے ایک کام کے اوپر معمور ہے. وہ تو کانپتے رہتے تھے کہیں ہم سے کمی نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری طرف سے تو کوتاہی نہیں ہو رہی، کہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم نہ پکڑے جائیں کہ یہ لوگ ایمان اس لیے نہیں لا رہے کہ شاید ہماری طرف سے تبلیغ اور دعوت میں کوئی کمی ہو رہی ہو. ان کا حال تو یہ ہوتا تھا. اولیاء اللہ کا معاملہ کیا تھا؟ یقیناً انہوں نے اپنی زندگیاں جو ہے لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دینے میں صرف کی ہے. خود ان کی اپنی زندگی دیکھو، وہ مکمل عبد تھے. سب سے بڑھ کر یہ کہ محمد الرسول اللہ جو حبیب اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم،
ان کی بھی نسبت عبدیت مقدم ہے، نسبت رسالت مؤخر ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، عبدیت مقدم ہے، رسالت مؤخر ہے اس پر۔ آپ کی اصل نسبت جو ہے، میں نے بارہا اس کو بیان کیا ہے، قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی ایسا مقام آتا ہے کہ بہت ہی شفقت اور محبت اور اپنائیت کا اظہار ہو حضور کے لیے، وہاں حضور کی نسبت عبدیت کو واضح کیا جاتا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ کیا تھا؟ اس قدر بڑا واقعہ ہو رہا ہے، معراج کا واقعہ ہو رہا ہے، لیکن کیا عبد کا لفظ لایا گیا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، جو اپنے بندے کو لے گئے۔ عبدہ جو ہے وہ اصل نسبت ہے۔ سورہ کہف کے اندر الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ عبدیت ہے اصل نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ کی عمر زیادہ ہو گئی تھی، اگرچہ آپ کی عمر جو ہے عام اعتبارات سے زیادہ نہیں ہوئی، لیکن یہ کہ بہرحال کچھ نہ کچھ آخری ایام میں آپ کا جسم بھاری بھی ہو گیا تھا، اور آپ رات کو جب کھڑے ہوتے تھے تو آپ کے پاؤں متورم ہو جاتے تھے۔ اس پر یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا آپ اپنے کو کیوں اتنی مشقت جھیل رہے ہیں، کیوں آپ اتنی تکلیف جھیل رہے ہیں؟ آپ کے تو اللہ تعالیٰ، اول تو آپ کے گناہ کا کوئی سوال ہی نہیں، کوئی خطا کسی درجے میں اگر کوئی ہوئی بھی ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے تمام خطائیں معاف کر چکا ہے۔ تو حضور کا کیا جواب تھا؟ افلا اکون عبدا شکورا، تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ کی نعمتیں جو مجھ پر ہوئی ہیں، جو انعامات ہوئے ہیں، اللہ نے مجھ پر جو فضل فرمایا ہے، اللہ نے مجھے جو مقامات عالیہ عطا کیے ہیں اور جو مزید عطا کرنے کا وعدہ کیا، مقام محمود یہ مجھے عطا کیا جانا ہے، میں اس کا شکر ادا نہ کروں؟ یہ اس کا شکرانہ ہے جو میں ادا کر رہا ہوں۔ میں رات کو کھڑا ہو کر یہ مشقت جھیل رہا ہوں، میرے پاؤں جو ہے ان پر ورم آ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہوں؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا ایک شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اس اعتبار سے نوٹ کر لیجئے کہ اولیاء اللہ ہوں یا انبیاء ہوں یا رسول ہوں، عظیم ترین شخصیتیں ہوں، ان کا اصل جو ہے، جو سرمایہ افتخار ہے ان کے لیے، وہ تو عبدیت ہے۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ یہ زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے جب انسان صرف اس کا بندہ بن جائے۔ اور صرف اس کا بندہ کب بنے گا؟ جبکہ حقیقتاً لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ کوئی درمیانی مقاصد ہو سکتے ہیں، آخری مقصد اللہ۔ چھوٹی محبتیں ہو سکتی ہیں، اولاد سے بھی کرو، بیویوں سے کرو، بیویاں شوہروں سے کرے، اپنے وطن سے بھی کرو، لیکن یہ کہ سب محبتیں جو ہے وہ ایک محبت کے تابع ہو جائے، اللہ کی محبت کے تابع۔ یہ ہے لا محبوب الا اللہ، محبوب حقیقی، محبوب مطلق اللہ کے سوا کوئی نہیں، مطلوب حقیقی، مطلوب مطلق اللہ کے سوا کوئی نہیں، مقصود حقیقی، مقصود مطلق اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اور اگر انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی اور شے کو اپنا مقصود اور آدرش اور آئیڈیل اور نصب العین بناتا ہے تو کیوں بناتا ہے؟ اس لیے کہ اس کا ذہن وہاں تک پہنچا ہی نہیں، اس کے بازو میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ اپنی کمند کو پوری اونچائی تک پہنچا سکتا، درمیان ہی میں کہیں اٹک گئی ہے، کہیں اپنے نفس کو معبود بنا لیا ہے، محبوب بنا لیا ہے، مقصود بنا لیا ہے، مطلوب بنا لیا ہے، کہیں وطن کو بنا لیا ہے، کہیں قوم کو بنا لیا ہے، کہیں کسی نظریے کو بنا لیا ہے، نظام کو بنا لیا ہے، انسانیت کو بنا لیا ہے۔ یہ سب جو ہے در حقیقت کیوں ہے کہ ما قدر اللہ حق قدرہ، وہ اللہ کا اندازہ نہ کر پائے، اس کے کمال و جمال کا، اس کے حسن کا، اس کی صفات کمال کا اندازہ نہیں کر پائے۔ دیکھیے قدر جو ہے عربی زبان میں، اس کا اردو میں ترجمہ کریں گے بلکہ انگریزی میں ویلیو، اور جب یہ ورب کے طور پر آئے گا ٹو ایویلیویٹ، ہر شے کی آپ ایک قدر و قیمت کا تعین کرتے ہیں، یہاں یہ ورب کے طور پر آیا، قدر ویلیو ہے، اور قدر جب آیا قدر یقدرو، اس کے معنی کیا ہے؟ ٹو ایویلیویٹ۔ تو یہ اللہ کا اندازہ نہ کر سکے، اللہ کی صفات و ذات کی کوئی جھلک جو ہے صحیح معنی میں دیکھ نہ سکے، اس لیے ان کی کمند کہیں درمیان میں اٹک کر رہ گئی ہے، ان کا مقصود و مطلوب ذات باری تعالیٰ کے سوا کچھ اور بن گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنی میں موحد، توحید پرست ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مشفق متعطف اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی
یفقہوا قولی۔ یہ بات تو آپ پر واضح ہے، اس لیے کہ کئی بار اب دہرائی جا چکی ہے کہ سورہ حج کی آخری رکوع کی پہلی 4 آیات میں دعوت عام ہے پوری نوع انسانی کے لیے۔ اس دعوت عام کا جو اہم ترین حصہ ہے وہ توحید ہے۔ تو شرک کی جو صورتیں دنیا میں رہی ہیں اور جو شرک کا ایسنس ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور مطلوب و مقصود بن جائے، ایک آیت میں تو اس کو بیان کر دیا گیا۔ ایک آیت میں اس کا اصل سبب کیا ہے، اللہ کی قدرت کا، اللہ کی طاقت کا، اللہ کے انہوں نے انسانوں پر قیاس کیا، بڑا بادشاہ یا جاگیردار تو اس کے ساتھ جو ہے اس کے کوئی نائبین سلطنت اور اس کے کوئی منہ چڑھے ہوئے لوگ اور اس کی بیٹیاں اور اس کے دوست جو ہے وہ قرار دے دیے جیسے کہ دنیا میں بڑے سے بڑے انسان کے ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جب اللہ تعالیٰ کی اصل عظمت کا اندازہ نہ ہو سکا تو پھر انسان نے کسی اور شے کو معبود بنا لیا، کسی خیال کو، کسی تصور کو، اپنے نفس کو یا وطن کو، اور اس کی پرستش کے اندر لگ گئی۔ اب ان 2 آیات میں تو توحید اور شرک کی بحث ہو گئی۔ تیسری آیت میں اب بحث آ رہی ہے جو دوسرا نقطہ ہے دعوت عمومی کا، جو پورے نوع انسان کو جب ہم دعوت دیں گے تو کیا کہیں گے؟ پہلے اللہ کی توحید، پھر منصب نبوت و رسالت۔ نبوت و رسالت کا معاملہ جو ہے اب ایک آیت کے اندر اس کو بحث کیا جا رہا ہے، اور یہ اس اعتبار سے قرآن مجید کا اہم ترین مقام ہے کہ یہ بات اس کے سوا اور کہیں میرے علم کی حد تک نہیں آئی، دوسرے اندازوں میں آئی ہے، میں اس کا تذکرہ بھی کر دوں گا۔ اس قدر کلیئر کٹ بات جو ہے یہاں آئی ہے کہ رسالت کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کا پیغام ہدایت لوگوں تک پہنچا دینا۔ اللہ نے اس کا ایک سلسلہ اپنی کمال حکمت کی بنیاد پر تجویز کیا اور اس کو اختیار فرمایا، اور وہ ہے سلسلہ رسالت۔ اس سلسلہ رسالت کی 2 کڑیاں ہیں۔ اللہ سے لینے والا ہے فرشتہ، فرشتہ مخلوقات میں بہت بلند مقام پر ہے، لہذا اللہ سے لیا فرشتے نے اور پہنچایا انسانوں میں سے کسی منتخب شدہ انسان کو۔ اب اس انسان کی ذمہ داری ہوئی کہ وہ اپنے ابنائے نو کو پہنچائے، اس لیے کہ ان جیسے انسان ہیں، جیسے اس کے 2 ہاتھ 2 پاؤں ہیں، ایسے انسانوں کے 2 ہاتھ 2 پاؤں ہیں، جیسے اس کی 2 آنکھیں ہیں، ناک ہے، کان ہے، اسی طرح ان کے بھی ہیں۔ جس طرح اسے بھوک لگتی ہے انہیں بھی لگتی ہے، جس طرح اسے ضروریات زندگی جو ہے پیش آتی انہیں بھی آتی ہیں۔ تو اس اعتبارات سے وہ گویا کہ ان کی صف میں ہے، وہ بھی بشر ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ فرق صرف یہ ہے کہ مجھ پر وحی کی گئی ہے، اور اس وحی کا لب لباب کیا ہے کہ تمہارا الہ ایک ہی اللہ ہے، واحد ہے، کوئی اس کا ساجی نہیں۔ تو یہ ہے جس کو میں نے سلسلہ نبوت سے تعبیر کیا۔ اب یہاں دیکھیے آیت کیا ہے، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ اللہ چن لیتا ہے، پسند کر لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغام بر، رسل رسول کی جمع ہے۔ ارسلہ یرسلو ارسالن، کسی کو بھیجنا، بھیجا، ارسلہ یرسلو ارسالن، ارسال، اس سے مرسل بھی بنتا ہے، مرسلین۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ سورہ اعراف کی یہ 6 آیت ہے، اس کو نوٹ کیجئے۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ہم ان سے بھی پوچھیں گے جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم مرسلین سے بھی، جنہیں ہم نے بھیجا ان سے بھی پوچھیں گے تم نے ہمارا پیغام پہنچا دیا یا نہیں۔ تو مرسل یا رسول وہ ہے کہ جو ایلچی بنا کر بھیجا جائے۔ اب پہلا مرسل کون ہے، پہلا رسول کون ہے؟ رسول ملک، فرشتوں میں سے اللہ نے چن لیا ہے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام۔ ان اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اور لوگوں میں سے بھی چن لیتا ہے۔ لوگوں میں سے چنا ابراہیم کو، لوگوں میں سے چنا موسیٰ کو، لوگوں میں سے چنا عیسیٰ کو، لوگوں میں سے چنا نوح کو، ہود کو، صالح کو، شعیب کو، لوط کو علیہم الصلوۃ والسلام، اور بالآخر چنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ 2 کڑیاں ہو گئی رسالت کی، کہ ایک رسول ملک ہے جو اللہ سے لیتا ہے، پھر وہ پہنچاتا ہے رسول بشر کو۔ اب ذمہ لگتا ہے اس رسول بشر کے کہ اب پہنچاؤ اپنے جو بھی ابنائے نو ہے، جو اپنی نو کے انسان ہیں، اپنی قوم ہے، اپنے لوگ ہیں، ان کو پہنچاؤ۔ یہاں ذرا نوٹ کیجئے ایک لفظ آیا استفاء، اور آخری آیت جو سورہ مبارکہ کی ہے اس میں لفظ آ رہا اجتباء۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس،
اور آخری آیت میں ہے هو اجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا ہے۔ ان دو الفاظ کے درمیان جو فرق ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ استفاء چن لینا، اور اجتباء منتخب کر لینا، لیکن ان میں فرق کیا ہے؟ بہت قریب ہیں، اور حضور کے لیے دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ مصطفیٰ بھی ہے مجتبی بھی ہے۔ لیکن ان دونوں لفظوں میں ظاہر بات ہے، یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ اگرچہ ہم انہیں مترادفات قرار دیں کہ یہ دونوں بڑے مترادف ہیں، ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں، لیکن کسی زبان کے دو حرف بالکل ہم معنی نہیں ہو سکتے، ناممکن، دو لفظ ہم معنی نہیں ہوں گے۔ ایک معنی کے لیے نہیں گھڑے جاتے الفاظ، اگر دو الفاظ جدا ہیں تو مفہوم بھی جدا ہے، یقیناً کوئی نہ کوئی باریک فرق ہے، آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں، لیکن ان کے درمیان جو فرق ہے اس کو آپ صلے کے اعتبار سے پہچان سکتے ہیں، باریک بات۔ اور انگریزی کے دو الفاظ کے حوالے سے بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا، ٹو چوز اینڈ ٹو سلیکٹ۔ چوز کرنے میں چوز کرنے والے کے چوائس کو دخل ہے، یہ میرا چوائس ہے، اٹس مائی چوائس، دیٹس آل، پسند۔ اب دیکھیے ایک گلاب کا پودا ہے، 10 پھول لگے ہوئے اس میں گلاب کے، کسی کا دست ہنائی آتا ہے اور ایک پھول توڑ لیتا ہے، یہ اس نے پسند کیا ہے، باقی 9 پر اس کو ترجیح دی ہے کہ اس کو پسند کر کے آپ اس سے پوچھیں گے تو وہ کہے گا بس ٹھیک ہے مجھے یہ زیادہ پسند آیا، اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، میری پسند ہے۔ یہ استفاء ہے۔ اگرچہ استفاء اور اجتباء دونوں بغیر صلے کے بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن صلہ جو ہے استفاء کے ساتھ آئے گا تو علی آئے گا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے آدم کو اور نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو، تمام جہان والوں پر چن لیا، پسند کر لیا۔ حضرت مریم کے بارے میں آتا ہے اسی سورہ آل عمران میں، ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، اے مریم تمہیں اللہ نے چن لیا ہے اور بہت پاک کر دیا ہے، اور تمہیں چن لیا ہے تمام عالم کی خواتین کے اوپر۔ یہ اعلیٰ آئے گا، کسی کا اپنا چوائس، اپنی پسند، اس کی بنا پر وہ ترجیح دیتا ہے، کسی کو چن لیتا ہے۔ لیکن اجتباع کہتے ہیں سلیکٹ کرنے کو، جیسے آپ کے ہاں ہوتا ہے کہ ہاکی کی ٹیم سلیکٹ کرنی ہے، آپ کھلواتے ہیں کھلاڑیوں کو، پھر ان میں سلیکٹ کرتے ہیں بہترین کھلاڑی کون سے ہیں، اس لیے کہ میچ کے لیے بھیجنا ہے، انٹرنیشنل میچ کے اندر جانا ہے، تو آپ سلیکشن کرتے ہیں، اور سلیکشن بورڈ ہوتا ہے وہ۔ اسی طریقے سے کوئی حکومت کی کوئی ویکنسی خالی ہوا، سلیکشن ہوتی ہے، سلیکشن دلیل کی بنیاد پر ہوگی، اس کی ڈگریاں اچھی ہیں، اس کا فلاں یہ ہے، اس کا فلاں وہ ہے، آپ کی ذاتی پسند و ناپسند کو کوئی دخل نہیں ہوتا اس میں، بلکہ وہ اجتباع ہے، ٹو سلیکٹ، ٹو چوز اینڈ ٹو سلیکٹ، ان دونوں کے درمیان فرق سمجھ لیجئے۔ ٹو چوز از استفاء، استفاء یستفی استفاءً، صفی کہتے ہیں چنے ہوئے، لیکن یہ کہ جب باب افتعال بنے گا تو وہ وہاں پر تے جو ہے صاد کی مناسبت سے تو میں بدل جائے گی، استفاء نے اصطفاء توئے کے ساتھ، استفاء پسند کر لینا، چن لینا، اجتباع سلیکٹ کر لینا، نامزد کر دینا کسی چیز کو کسی مقصد کے لیے، اسی لیے اجتباع میں لام آئے گا، اجتباع لے، فلاں کام کے لیے چنا ہے، فلاں مقصد کے لیے چنا، یہ یہاں جو چناؤ ہوا ہے یہ سلیکشن جو ہے فلاں مقصد کے لیے ہو رہا ہے، جبکہ استفاء کے لیے اعلیٰ آئے گا۔ تو اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر، یہی یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو آخری آیت میں آیا ہے هو اجتباکم، یہاں مسلمانوں سے خطاب ہے، اہل ایمان سے، اس نے تمہیں چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے، کس کام کے لیے؟ بہت اہم نقطہ ہے یہ، کاش کہ یہ باتیں واضح ہو جائیں، یہ فلسفہ دین ہے۔ دیکھیے جب تک نبوت کا سلسلہ جاری تھا، 2 ہی کڑیاں تھیں رسالت کی، رسول ملک، رسول بشر، بات ختم۔ اب اس کے بعد جب لوگوں نے رسول کی تعلیمات کو بھلا دیا، خرابیاں آ گئیں، بگاڑ ہو گیا، اور رسول آ گیا، پھر جبرائیل پیغام لے آئے اور رسول بشر اس دور کا جو ہے اس نے اس کو عام کر دیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ایک اور 2 کڑیاں چلی آ رہی تھی، آدم سے لے کر حضرت محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد پر آ کر سلسلہ رسالت ختم،
اب کون کرے گا؟ یہ ہے نقطہ. اب ایک تیسری کڑی جوڑ دی گئی اس کے ساتھ، اور وہ ہے امت مسلمہ. اب آئندہ یہ کام امت کو کرنا ہے، امت محمد کو کرنا ہے. یہی وجہ ہے کہ هو اجتباکم، تم بھی اس سلسلے کے اندر منسلک کر لیے گئے ہو. تمہیں تیسری کڑی کی حیثیت سے سلسلہ نبوت و رسالت کے اندر جوڑ لیا گیا ہے. اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا. تمہارا کام ہوگا یہ کہ جو ہدایت کامل ہو گئی ہے قرآن مجید میں، اسے عام کرو، پھیلاؤ، ایک ایک فرد نوع بشر تک پہنچاؤ. اور تمہارے ذمہ ہوگا یہ کہ اللہ کے دین کا بول بالا کرو، پورے عالمی سطح پر، تمام عالم انسانیت پر اللہ کے دین کا جھنڈا لہراؤ. اس اعتبار سے یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سلیکشن گریڈ میں آ گئی کہ اب اس کی حیثیت صرف امت کی نہیں ہے، یہ سلسلہ رسالت کی کڑی بن گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ آخری آیت میں الفاظ آئے لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ رسول تو گواہ بن جائے تم پر اور تم گواہی دو پوری نوع انسانی کے اوپر. مشفق متعطف. لہذا سلسلہ رسالت اب جو ہے 3 کڑیوں پر ہے. اللہ سے لائے جبرائیل، جبرائیل نے پہنچایا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، محمد نے پہنچایا امت کو، امت کے ذمہ ہے پوری نوع انسانی کو پہنچانا. اس لیے کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے محمد ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر. آپ صرف عرب کے لیے نہیں آئے، قریش کے لیے نہیں آئے، جزیرہ نما عرب کے لیے نہیں آئے، آپ تو پورے عالم انسانیت کے لیے بھیجے گئے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہہ دیجئے ڈنکے کی چوٹ، اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو یہاں فرمایا آخری آیت میں اس کے لیے جہاد کرو، محنت کو. تفصیلی گفتگو تو بعد میں ہوگی ابھی، لیکن میں نے مضمون کی مناسبت سے اسے یہاں جوڑ دیا ہے. جاہدوا فی اللہ حق جہادہ ھو اجتباکم، اللہ کی راہ میں محنتیں کرو، جد و جہد کرو، جہاد کرو، کوشش کرو جتنا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے. دیکھیے ایک ہی رکوع میں یا حق کا لفظ آیا، ما قدر اللہ حق قدرہ، نہیں پہچان پائے اللہ کو جیسا کہ اللہ کو پہچاننا چاہیے تھا، جیسا کہ اللہ کے پہچاننے کا حق تھا. اور جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، جہاد کرو اللہ کی راہ میں جیسا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے، جتنا اس کے لیے جہاد کا حق ہے. اور وہ کیوں؟ مبارک ہو تمہیں، تم سلیکٹ کر لیے گئے ہو، تم سلسلہ رسالت کی کڑی بن گئے ہو. اب اس میں ایک اور اہم نقطہ ہے. جو لوگ بھی علم حدیث سے کچھ واقف ہیں ان کو علم میں ہے کہ حدیث پر جب تحقیق ہوتی ہے کہ یہ صحیح حدیث اور مصدق اور مستند ہے یا نہیں، تو اس میں ایک مسئلہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ فلاں تابعی فلاں صحابی سے یہ روایت کر رہے ہیں، آیا ان دونوں کی ملاقات ثابت ہے؟ جیسے کہ ہمارے ہاں سلسلہ تصوف میں کہا جاتا ہے کہ حضرت علی سے 3 سلسلے چلے اور اس کے بعد نمبر 2 جو ہے ان تینوں سلسلوں میں حضرت حسن بصری ہیں. اب محدثین نے گفتگو کی کہ حضرت علی کے انتقال کے وقت تو حضرت حسن بصری کی عمر تو کل 9 برس تھی اور ان کی ملاقات بھی ثابت نہیں. تو یہ سلسلہ کیسے جو ہے وہ متصل کیسے قرار پائے گا؟ محدثین تو نہیں مانیں گے. محدثین جو ہے اس چیز کی بنا پر حدیث کا درجہ کم کر دیں گے. یہ اب اس درجے مستند نہیں ہے، اس لیے کہ تابعی اور صحابی کا رشتہ ثابت نہیں ہو رہا، ملاقات ثابت نہیں ہو رہی. اب قرآن بھی جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ حدیث اللہ ہے، ایک حدیث رسول ہے. حضور نے فرمایا، صحابی نے سنا اور آگے منتقل کر دیا تابعی کو، تابعی نے سنا، تبع تابعی کو، نسل بعد نسل چل رہا. یہ سلسلہ روایت کی کڑیاں ہیں. اور قرآن مجید بھی حدیث ہے اللہ کی، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. اور احسن الحدیث بھی اس کو کہا گیا. احسن الحدیث، بہترین بات جو ہے وہ تو قرآن ہے. ان احسن الحدیث کتاب اللہ، یہ ہمارے خطبہ جمعہ کے اندر مستقل طور پر یہ حضور کا ارشاد گرامی جو ہے پڑھا جاتا ہے. ان احسن الحدیث کتاب اللہ، خیر الحدیث کتاب اللہ، وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ باتیں ذہن میں رکھیے. اس حدیث کا پہلا راوی کون؟ اللہ سے کون لایا؟ جبرائیل. تو راوی نمبر 1 جبرائیل، راوی نمبر 2 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آیا ان کی ملاقات ثابت ہے؟
رویت ثابت ہے، یہ مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں 2 مقامات پر اس کی بحث ہوئی ہے. ایک طرف حضور کا ذکر پہلے آیا سورۃ النجم میں، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى. اب حضرت جبرائیل کا ذکر آ گیا، اور اسی ضمن میں آیا افتمارونہ علی ما یرا، کیا تم محمد سے جھگڑا کرتے ہو اس شے پر جو اس نے دیکھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جبرائیل کو انہوں نے دیکھا ہے. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ، اور سورہ تکویر میں فرمایا گیا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ. رویت جو ہے حضرت جبرائیل کی، دیکھیے حضرت جبرائیل یا تو انسانی شکل میں آتے تھے تو ظاہر بات ہے کوئی دقت ہی نہیں. عام طور پر حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آتے تھے. وہ نہایت حسین تھے، صحابہ میں سے نہایت حسین و جمیل. ان کی شکل میں حضرت جبرائیل آ جاتے تھے. اور ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک ایسی شکل میں آئے کہ خود حضور نہیں پہچان پائے. حدیث جبرائیل میں جو ذکر ہے، جبرائیل آئے تھے ایک ایسے شخص کی صورت میں کہ نہ اس کے بالوں میں کوئی ریت ہے، کوئی غبار ہے، کپڑے بڑے براق سفید پہنے ہوئے، بال چمکیلے سیاہ ہیں. لیکن حضرت عمر جو راوی ہیں کہتے ہیں ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں تھا، یہ ہے کون، کہاں سے ٹپک پڑا ہے. اگر یہ مسافر ہوتا تو اس کے اوپر آثار سفر ہونے چاہیے تھے. یہاں کا رہنے والا ہوتا تو ہم میں سے کوئی اسے جانتا. سب کے سب ہکا بکا ہو کر دیکھ رہے کہ یہ ہے کون. اور حضور نے بھی ایک روایت جو ہے اس میں فرمایا کہ جاؤ تلاش کرو اسے. جب وہ واپس چلے گئے ہیں سوال جواب کے بعد، ذرا لاؤ اسے واپس. جب تلاش کیا کہ کہیں نظر نہیں آئے، زمین نگل گئی کہ آسمان ان کو لے گیا. تب حضور نے فرمایا اوہو یہ جبرائیل تھے جو انسانی شکل میں آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارے دین کی تعلیم دیں اور وہ سوالات کریں جو تم نہیں کر رہے ہو، تمہیں کرنے چاہیے تھے. اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، یہ سوالات تمہیں کرنے چاہیے. تم نے نہیں کیے. اذ لم تسألوہ، جب تم نے یہ سوالات نہیں کیے تو اللہ نے جبرائیل کو انسانی شکل میں بھیجا. لیکن یہ انسانی شکل میں ہونا تو ظاہر بات ہے ان آنکھوں نے دیکھا، حضور کی ان آنکھوں نے. ایک ہے اصل ملکی شکل میں جو فرشتے کی اصل صورت ہے، اس میں صرف 2 مرتبہ دیکھا حضور نے. ایک مرتبہ افق الاعلی یا افق المبین جس کا ذکر سورہ تکویر میں ہے، اور اس سورت کے اندر بھی شروع میں موجود ہے. اس لیے کہ حضور آ رہے تھے، غار حرا سے نیچے اتر رہے تھے کہ آواز آئی یا محمد. آپ نے آگے پیچھے دیکھا، دائیں بائیں دیکھا، کوئی نہیں ہے. تھوڑی سی گھبراہٹ ہوئی ہے، کیسی ہے، کس کی آواز. چل پڑے آگے. پھر آواز آئی یا محمد. پھر دیکھا دائیں بائیں آگے پیچھے کچھ نہیں. پھر چلے یا محمد. اب اچانک نگاہ اٹھی آپ کی اوپر تو جبرائیل پورے افق پر چھائے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى. یہ کیفیت جو ہے سورہ نجم میں آئی ہے. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، کھلی اور بالکل اصل ملکی صورت میں، فرشتے کی صورت میں، اور پورا افق بھر گیا تھا. ظاہر بات ہے فرشتہ ہے، وہ کوئی انسان نہیں. تو ایک مرتبہ تو آپ نے فرشتے کو اصل شکل میں اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے پہاڑ جبل النور سے نیچے اترتے ہوئے. اور اس کے بعد پھر وہ آیات نازل ہوئی سورہ مدثر کی کہ جن سے حضور کی رسالت کا آغاز ہوا. یا ایھا المدثر، جب آپ چلے گئے اور آپ پر ایک دہشت سی طاری ہو گئی اور گھر میں جا کر آپ کمبل اوڑھ کر لیٹ گئے تو پھر یہ آیات اتری ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. یہ 7 آیات نازل. اور ایک مرتبہ شب معراج میں حضور نے دیکھا ہے حضرت جبرائیل کو وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ. اب ان تمام آیات کا ترجمہ یا تفسیر اس وقت مطلوب نہیں ہے. سفر معراج میں حضرت جبرائیل آئے ہیں. معراج کا پہلا حصہ جو ہے سفر کا وہ زمینی تھا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. مسجد اقصیٰ کے ساتھ جو قبۃ الصخرہ بنا ہوا ہے، وہ چٹان جو اس کے نیچے ہے، اس قبے کے نیچے جو بڑا سا گنبد نظر آتا ہے ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر، اس کے نیچے ایک چٹان ہے. اس چٹان سے پھر آسمانی سفر شروع ہوا. وہاں سے ثم عرج بی، پھر مجھے اٹھایا گیا، چڑھایا گیا. اور جب
سدرۃ المنتہا پر پہنچ، یہاں پر پھر حضرت جبرائیل پھر اپنی اصل شکل میں ظاہر ہوئے. اب تک وہ انسانی شکل میں ساتھ تھے، اب اصل شکل میں ظاہر. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَى، وہ جو بیری کا درخت ہے جو انتہا ہے، مخلوقات اس سے آگے نہیں جا سکتے. اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى، اور جبکہ اس بیری کے درخت کو ڈھانپے ہوئے تھا جو ڈھانپے ہوئے تھا، تم نہیں سمجھ سکتے کیا ڈھانپے ہوئے تھا. وہ تجلیات باری تعالی، تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، تمہاری زبان میں کوئی لفظ نہیں ہے جو اس کی تعبیر کر سکے. اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى، دیکھیے کس قدر اس کو مبہم رکھا گیا. جبکہ ڈھانپے ہوئے تھا بیری کو جو ڈھانپے ہوئے تھا، تم نہیں جان سکتے جو ڈھانپے ہوئے. اللہ کی تجلیات ذاتیہ، خصوصی تجلیات اس بیری کے درخت کے اوپر پڑ رہی تھی. لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ، اس نے اپنے رب کی عظیم ترین آیات کا، کبرا اکبر کا مؤنث ہے، عظیم ترین آیات کا مشاہدہ کیا ہے اس وقت. تو یہ دو ملاقاتیں ہیں حضرت جبرائیل سے ان کی اصل ملکی شکل میں. حضور نے 2 مرتبہ ان کو دیکھا ہے. اس اعتبار سے یہ حدیث جو ہے قرآن، اس کی سند متصل ہے. ان اللہ سے آیا حضرت جبرائیل، ان جبرائیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان محمد صحابت ہی ان کے صحابہ جو ہیں، اور اس کے بعد سے متصل یہ چلا آ رہا ہے. جیسے کہ سلسلہ حدیث آج تک جڑتا ہے حضور سے لے کر، اسی طریقے سے سلسلہ قرات جو ہے، فن قرات، اس کا بھی تسلسل ہے حضور سے لے کر آج تک. جو بھی واقعتاً قرات کے فن کو فن کی حیثیت سے پڑھتے انہیں سند ملتی ہے جس میں معلوم ہوتا ہے کہ فلاں سے فلاں، فلاں سے فلاں، فلاں سے فلاں، فلاں سے فلاں، یہاں تک آج تک یہ سلسلہ جڑا ہوا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. رب رحیم مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطاه. آه